الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 23 سے 29 تک آیات کا ترجمہ اور تفسیر سورۃ الجنان سے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقین۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ تو یہ تھے سورہ بقرہ آیت 23 سے 29 تک کا ترجمہ، اور اب تفسیر سماعت کریں۔ پہلی آیت: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ
اور اگر تمہیں کچھ شک ہو، اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشنے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اعلیٰ عبدنا اپنے خاص بندے پر، اس آیت میں خاص بندے سے حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے، یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کیا خوب فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس آیت کا اگلا حصہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کریم کے بے مثال ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبر دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نوٹ: یہ چیلنج قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کریم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہے، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ اعجاز قرآن کی وجوہات: قرآن مجید وہ بے مثال کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہے، اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے بڑی تفاسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور توڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف کی ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ دوسرا، تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا،
اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا ہو اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم مبارک فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہران سے پرانا نہیں پڑتا، اور جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہو اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کفار بھی اگر قرآن کی تلاوت سنیں تو وہ فریش ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ان پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ جو بات میں نے کی کہ قرآن کافروں کے دل پر بھی اثر کرتا ہے، تو یہ اس وقت نیٹ کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور کفار نے اس پر تجربہ بھی کی ہے کہ قرآن سے کس طرح دل ریلیکس ہو جاتا ہے، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ قرآن کریم کی اعجاز کی غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی وہ تمام کی تمام پوری ہوئی۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی، اور یہاں تک اور بھی بہت سے خبر دی گئی تھی جو قرآن کریم میں موجود ہے اور وہ پوری ہوئی۔ اگلی آیت وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہے جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہے گی، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین میں معتزلہ اور ان فرق باطلہ کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ جہنم پیدا نہیں کی گئی، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعدت للکافرین کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیت وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اس لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہے جو شرعاً اچھے ہو، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہے۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں۔ تفسیر مدارک میں ہے وَأُتُوا بِهِ متشابہہ، اور انہیں یعنی جنتیوں کو ملتا جلتا پل دیا گیا۔ جنت کے پل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوگے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوگے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب وہ دوبارہ پل ملیں گے تو جنتی کہے گے کہ یہ پل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پلوں سے ملتے جلتے پل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پلوں سے مانوس رہے، لیکن جنتی پل ذائقے میں دنیاوی پلوں سے بہت اعلیٰ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جنت کی یہ نعمتیں
ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آیت کے اگلا حصہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، جنتی بیویاں، خواہ حورے ہو یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوگی، پاک ہوگی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بدمزاجی اور بدخلقی سے بھی پاک ہوگی۔ تفسیر مدارک میں ہے۔ آیت کا آخری حصہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں یعنی جنتی ان باغوں میں ہمیشہ رہے گے، جنتی نے کبھی فنا نہ ہوگے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ اگلی آیت ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائی جو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بیان کی تھی، تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں سے وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر یہ اعتراض کیا، تو اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دلنشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین نے کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے یعنی اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومن اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام اس کے بالکل معقول ہے، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کے انکار کرتے ہیں۔ اور ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و فکر، جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنی شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں، 1 تغابی، نمبر 2 انہماک، نمبر 3 جحود۔ نمبر 1 تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاق کے کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا جانتا ہو، یعنی گناہ کو برا جانتا رہا۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہ کا عادی ہو گیا ہو اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا درجہ جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والے ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے اگر وہ گناہ کو جائز سمجھے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے تو وہ مومن و مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہے جو ایمان سے خارج ہے، اسلام یعنی وہ کافر ہے، وہ مراد ہے، وہ مسلمان و مومن اس سے مراد نہیں۔ تفسیر مدارک میں ہے۔ اگلی آیت الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد عالم سے لیا، اولاد آدم علیہ السلام سے لیا،
کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ اس کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالے کی تبلیغ فرمائے اور دین قائم کرے۔ اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں موجود ہے۔ تیسرا عہد علماء کرام کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائے۔ اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں موجود ہے، یعنی 187۔ آیت کا اگلا حصہ ما امر اللہ بھی، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، یعنی جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1 رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، نمبر 2 مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا، نمبر 3 تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا، نمبر 4 تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا، ان کو قطع کرنے کا منع ہے۔ یعنی ان چیز میں کس چیز سے منع ہے؟ یعنی قطع رحمی سے کرنے کا منع ہے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا، ان سے منع ہے۔ یہ تفسیر بیضاوی شریف میں موجود ہے۔ اگلی آیت کیف تکفرون باللہ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا تمام۔ اگلی آیت یہ ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا اور سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح کا ڈالنے جانے سے پہلے تمام مراحل مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پورے ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے، یعنی اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات و نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا، اللہ جل وعلا کی نافرمانی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا کسی طرح ہمارے شان نہیں۔ اگلی آیت هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دیا، یعنی جو کچھ جتنے دریا ہے، جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے کھیتی، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک اہم قاعدہ سماعت کریں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے۔ اس قاعدہ کو یاد رکھیں۔ بہت سی چیز اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کرتے ہیں جس پر بدعقیدہ شرک، کفر، بدعت وغیرہ کے فتوے جھاڑتے ہیں، لگاتے ہیں، تو ان کو یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح ہے، وہ حلال ہے۔ یہ قاعدہ تفسیر المعانی میں موجود ہے۔ آیت کا آخری حصہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھرپور مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل
ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے، وہ جسم و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ تو یہ تھے آج کی سورہ بقرہ آیت نمبر 23 سے آیت تک 29 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس کو خود بھی سماعت کرے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ بہت ہی بہترین قرآن کا اس میں جنت کی معجزات، جنت کی نعمتوں کا بس ذکر ہوا اور منافقوں کا رد بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں جنت نصیب کرے، بلکہ جنت الفردوس ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اور منافقت سے اور فسق سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جتنے 3 فسق کے درجے بیان کیے سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں کامل مومن، کامل ایمان عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو